اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک خوبصورت سی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن بہت پسند آئے گی۔ آج کا میرا موضوع ہے جاہلیت اور علم۔ علم اور جاہلیت میں بہت تھوڑا فرق ہے، بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو، جب وہ پیدا ہو تو اس کو ایک خاص ماحول میں ایک کمرے کے اندر بند کر دیں اور اس کو پروان چڑھنے تک، بڑا ہونے تک اس کو تعلیم دیتے رہیں، دنیا کی ہر چیز کی تعلیم اس کو دے دیں، ہر قسم کے علم سے اس کو روشناس کرا دیں، لیکن اس کو بند کمرے میں رکھیں، باہر کی دنیا کی اس کو سیر نہیں کروانی۔ تو جب اس کو ٹیسٹ کے طور پر سارا علم سکھا دینے کے بعد، ہر چیز پڑھا دینے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جب اس کو آپ کمرے سے باہر نکالیں گے اور اس کا ٹیسٹ لینا، امتحان لینا شروع کر دیں گے، تو مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک کتا آ جاتا ہے اور آپ اس لڑکے سے پوچھتے ہیں، اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو وہ بچہ بالفرض یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بکری ہے۔ تو آپ اس بچے کو جاہل نہیں کہہ سکتے۔ بچے کے پاس علم ہے، اس کو یہ تو پتہ ہے کہ 4 ٹانگوں والا کتا بھی ہو سکتا ہے، 4 ٹانگوں والی بکری بھی ہو سکتی ہے، یہ چیزیں اس کو علم تو ہے، مشاہدے میں نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں لیکن مشاہدے میں نہیں ہوتی، تو اس کو بھی آپ جہالت ہی تصور کریں گے، وہ بھی جہالت ہے، اس کو آپ علم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے ہم نے کچھ چیزیں ایسی پڑھ رکھی ہیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں، تو ہم جب ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں عمومی طور پر جاہل کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے مشاہدے میں چیزیں نہیں ہوتی۔ اب اس بچے کو جس کو آپ نے کمرے سے باہر نکالا، اس کو آپ جاہل تو نہیں کہہ سکتے، اس کے پاس علم تو تھا لیکن اس کے پاس غلط علم تھا۔ اور اسی طرح صحیح علم اور غلط علم جو ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ غلط علم جو ہوگا وہ بھی جہالت ہے، یہ ایک چیز کا صحیح علم ہی نہ ہونا، وہ بھی ایک جہالت کے زمرے میں آتا ہے۔ اب جیسے ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، وہ اگر آپ گھر میں کرنا چاہیں تب، اگر کسی کلاس روم میں کرنا چاہیں تب، اب پانی کو ایک گرم کرنے کے لیے کسی برتن میں ڈالیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، پانی ابلنا شروع کر دے گا، بھاپ بنے گی، ہوا میں اڑ جائے گی، تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پانی غائب ہو گیا ہے، یعنی پانی غائب نہیں ہوا، پانی کا ایک خاص عمل تھا، اس عمل کی وجہ سے برتن خالی ہو گیا، پانی کہیں چلا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس علم ہونا چاہیے کہ پانی کہاں گیا ہے، پانی بھاپ بن کر اڑ گیا، ختم ہو گیا، اس کا وجود باقی نہیں رہا، تو یہ کہاں چلا گیا؟ اس چیز کا ہمیں اگر علم ہو، ہم نے پڑھ رکھا ہو، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ پانی بھاپ بن کر، گیسز بن کر ہوا میں منتشر ہو گیا اور برتن خالی ہو گیا۔ نہ یہ شعبدہ بازی ہے، نہ یہ کوئی جادو ہے، یہ علم سے متعلقہ یہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو صحیح علم ہوگا تو آپ یہ جادو ٹونے اور اس طرح کی چیزوں کے چکر میں نہیں آئیں گے۔ پھر آپ کو واضح دلیل چاہیے ہوگی کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے، اور حقائق چاہیے ہوں گے۔ اور علم کے متعلق ہمیں کس قدر سٹرگل اور کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے دوستوں کو ملا کر سب آپ اپنی ایک جماعت بنائیں، جماعت بنا کر کسی ایک اچھے عالم کے پاس، کسی اچھے ٹیچر کے پاس کچھ نہ کچھ سیکھا کریں۔ روزانہ اگر آپ وقت نہیں دے سکتے تو تھوڑا تھوڑا ہفتے میں 1 دن نکال لیں، اور اہل حق لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، صحیح لوگوں کے ساتھ، ایماندار لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اور استاد اتنا زبردست ایک شعبہ ہے، اگر آپ کو اچھا کوئی استاد مل جائے تو وہ نسلیں سنوار دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر استاد ہی ٹھیک نہ ہو اور تربیت کرنے والا ہی ٹھیک نہ ہو، اور وہ بچوں کے سامنے سگریٹ لگا کر بیٹھتا ہو اور بچوں سے ایزی لوڈ کے کارڈ منگواتا ہو، تو وہ استاد کس چیز کا؟ جو بچوں کے ساتھ فری ہو جائے، ان کے ساتھ گپ شپ کرے، بچوں سے دوستوں جیسی باتیں کرے، تو
اسی وجہ سے آج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر شاگردوں کا اور استادوں کا آپس میں ایک دوسرے سے جو تعلق بن گیا ہے وہ دوستی والا تعلق ہے۔ آپ میں اور عام آدمی میں، جاہل آدمی میں اور پڑھے لکھے آدمی میں کس طرح کا فرق ہے، تو اس کے لیے قرآن بتاتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم والے اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے ایک شخص عالم ہے اور ایک شخص بالکل جاہل ہے تو اس کی تو برابری نہیں ہے، لیکن بعض پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس جو علم ہوتا ہے اس کا سورس مضبوط نہیں ہوتا، یا وہ علم جو ہے وہ کمزور علم ہوتا ہے، یا کچھ علوم جو ہیں وہ علوم ہیں ہی نہیں، وہ صرف فنون ہیں، فن ہیں، جو اگر کتاب کے علاوہ بھی اگر کسی کو سکھا دیے جائیں تو وہ سیکھ جاتا ہے بچہ۔ میں جیسے مثال دیتا ہوں، میکینیکل انجینئرنگ ہے، ایک بچے کو آپ بالکل نہ پڑھائیں، اس کو کسی اچھے انجینئر کے پاس چھوڑ دیں، بچپن سے چھوڑ دیں اس کو۔ جتنی دیر میں وہ بچہ ادھر انجینئرنگ کے لیے 16-17 سال تعلیم حاصل کرے گا، اس سے بہت کم عرصے میں وہ بچہ ایک اچھے انجینئر کے پاس میکینیکلی ورکس جو ہے وہ پورا سیکھ لے گا اور بڑے اچھے طریقے سے سیکھ لے گا۔ جتنا عرصہ وہ بچہ پڑھنے میں لگائے گا اتنے عرصے میں وہ ایک اچھا کاریگر بن چکا ہوگا اور اچھا انجینئر بن چکا ہوگا۔ تو یہ تو فن ہے، یہ فنون ہے، اس کے لیے کسی چیز کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اکثر فنون جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں اس نعمت کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور فن میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اس سے ان کا فن کے اندر ایک نام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔